میں نے ایک بڑا خطرناک خواب دیکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، چچی جان بتائیے آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ آپ کے جسم کا ایک حصہ کاٹا گیا ہے اور اسے میری جھولی میں ڈال دیا گیا ہے۔ حضرت امام حسین کی ولادت ہوتی ہے 5 شعبان 4 ہجری کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ جبریل میرے پاس آئے تھے، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی۔ میرے پاس اس کے مقتل کی سرخ مٹی بھی لا کر جبریل نے مجھے دی۔ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب اتنا کچھ پتا ہے کیوں نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہوا کہ یہ واقعہ نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی حضرت ام فضل بنت حارث حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ، انہوں نے ایک خواب دیکھا اور نہایت ہی پریشانی کے عالم میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ کہا، حضور میں نے ایک بڑا خطرناک خواب دیکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، چچی جان بتائیے آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ تو حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میرے میں اس خواب کو بیان کرنے کی قدرت اور طاقت نہیں ہے، وہ اتنا شدید اور خطرناک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ پوچھا تو آپ نے بتایا کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ آپ کے جسم کا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک حصہ کاٹا گیا ہے اور اسے میری جھولی میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ دردناک خواب دیکھ کر میں بہت گھبرا گئی ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا، اے ام فضل تمہیں مبارک ہو، یہ تو نہایت ہی برکت والا خواب ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوگی اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ اور ہوا بھی ایسے ہی کہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوتی ہے 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں، اور وہ آپ کی گود میں دیے جاتے ہیں۔ یوں اس خواب کی تعبیر پوری ہوتی ہے۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان کہی اور گھٹی کے طور پر لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا، پھر 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور عقیقہ بھی کیا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت ہارون کے یہاں بھی 2 بیٹے ہوئے تو انہوں نے ان کا نام شبر اور شبیر رکھا۔ میں نے انہی کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام حسن اور حسین رکھا ہے۔ اصل میں شبر اور شبیر جو ہے یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، ان کے وہی معنی ہے جو عربی کے اندر حسن اور حسین کے ہیں۔ آپ کے نام کے ہی حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان، بڑا ہی خوبصورت فرمان ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین اسمان من اہل الجنت، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ عرب کے زمانہ جاہلیت میں، یعنی کہ جب تک امام حسن اور حسین کا نام یہ نہیں رکھ دیا گیا تھا، کسی اور کا یہ نام نہیں تھا، سب سے پہلے حسن اور حسین آپ دونوں ہی کے نام رکھے گئے۔ برادران اسلام، حضرت امام حسین کے بڑے ہی فضائل حدیث مبارکہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جاری ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی حسین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا ہی قرب حاصل ہے، گویا کہ دونوں ایک ہی ہیں۔ حسین کا ذکر ذات مصطفیٰ کا ذکر ہے، حسین سے دوستی نبی پاک سے دوستی ہے، حسین سے دشمنی پیارے آقا کی دشمنی ہے، اور حسین سے لڑائی کرنا گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لڑائی کرنا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں داخل ہوئے تو لوگوں سے پوچھا وہ چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ تو اتنے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے آئے اور آپ کی گودی میں تشریف فرما ہو گئے اور اپنے ہاتھ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک سے کھیلنے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا بوسہ لیا اور پھر فرمایا، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے محبت فرما جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔ نبی پاک صحابہ سے ارشاد فرماتے، جسے پسند ہو کہ کسی جنتی سردار کو دیکھیں تو وہ حسین بن علی کو دیکھ لے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین کو اپنا پھول کہا کرتے تھے، جنتی پھول کہا کرتے تھے، اور انہیں پھول کی طرح سونگا کرتے تھے، سینے سے لگاتے تھے۔ امام حسین کو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سبط رسول اور ریحانت الرسول کہہ کر پکارتے تھے۔ پیارے آقا
مولا کائنات اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی تربیت ہی کا نتیجہ تھا کہ امام حسین کی طبیعت میں کثرت سے عبادت کرنے کا جذبہ تھا۔ امام حسین نے تقریباً 25 حج پیدل فرمائے۔ روزانہ صدقہ و خیرات کرنا اور دیگر نیک کام کرنا آپ کا معمول تھا، اور نماز سے تو آپ انتہائی محبت فرماتے تھے۔ جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہلے ہی دے دی گئی تھی خواب کے ذریعے، اسی طرح شہادت امام حسین کی خبر بھی لوگوں سے چھپی ہوئی نہیں تھی، بلکہ آپ کے دودھ پیتے کے زمانے سے، بچپن ہی سے لوگوں کو پتہ تھا کہ امام حسین شہید کر دیے جائیں گے، اور یہ خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار لوگوں کو دی تھی۔ ایک واقعہ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایک روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے کہ آپ کے سیدھے پاؤں پر امام حسین اور الٹے پاؤں پر آپ ہی کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا ہوا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ اتنے میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ان دونوں کو اللہ پاک آپ کے پاس جمع نہیں رہنے دے گا، ان میں سے کسی ایک کو واپس بلا لے گا، آپ کے پاس اختیار ہے، چاہے تو آپ حسین کو اپنے پاس رکھ لیں اور چاہے تو ابراہیم کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر حسین انتقال کر جاتے ہیں تو علی کو بڑی تکلیف ہوگی، اور میری پیاری صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا بھی بہت تکلیف میں آ جائیں گی، اور میری جان سوزی بھی الگ ہوگی، اور اگر ابراہیم وفات پا جاتے ہیں تو زیادہ غم تو مجھے ہی ہوگا، اس لیے مجھے اپنا غم پسند ہے بنسبت کہ علی اور فاطمہ کو غم پہنچے۔ اس واقعے کے 3 دن بعد ہی حضرت ابراہیم انتقال کر گئے۔ اس کے بعد جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں امام حسین حاضر ہوتے تو آپ مرحبا فرماتے اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے، اے لوگو، میں نے حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ ایک واقعہ تو یہ بھی ہے کہ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ تھیں، ایک روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ کے ساتھ امام حسین بھی آپ کی گودی میں تھے۔ آپ نے اپنی گودی سے امام حسین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گودی میں دے دیا۔ اسی موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ام فضل نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کیا ماجرا ہے، آپ کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جبریل میرے پاس آئے تھے، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی۔ میں نے کہا کہ آپ حسین بن علی کی بات کر رہے ہیں، اس بچے کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا، جی ہاں، میرے پاس اس کے مقتل کی سرخ مٹی بھی لا کر جبریل نے مجھے دی ہے۔ اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ کئی موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اور اہل بیت کو شہادت امام حسین کی خبر دی تھی۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جسے روایت کرتی ہیں ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن مجھ سے فرمایا، مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ میرے بعد میرے فرزند حسین کو زمین طف میں قتل کیا جائے گا، اور جبریل علیہ السلام میرے پاس یہ مٹی لائے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب گاہ یعنی مقتل کی مٹی ہے۔ طف کیا ہے؟ طف قریب کوفہ اس مقام کا نام ہے جسے آج کل کربلا کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا، حسین بن علی کو 60 ہجری کے اختتام پر شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! غیب کی خبر بتانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف شہادت امام حسین کی خبر دی، مقتل کا بتایا، میدان کا بتایا، اور یہ بھی بتا دیا کہ 60 ہجری میں یہ واقعہ ہوگا، اور ہوا بھی ایسے ہی کہ یہ عظیم سانحہ 61 ہجری کے اختتام پر رونما ہوا۔ الغرض کبھی بارش کے فرشتے کے ذریعے تو کبھی ام سلمہ کو خاک کربلا سپرد کرنے اور اس خاک کے خون ہو جانے کو علامت شہادت امام حسین قرار دینے کا تذکرہ ہمیں مختلف روایتوں میں ملتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کی بار بار خبر دی گئی تھی کہ امام حسین شہید کر دیے جائیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا اس کا تذکرہ فرمایا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یعنی کہ اب کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، سب کو معلوم تھا کہ آپ کا جو مشہد ہے، شہید ہونے کی جگہ ہے، وہ کربلا ہے۔ مولا علی، مولا کائنات، شیر خدا، امام حسین کے والد تو امام حسین کی قبر کی جگہ بھی دیکھ کر آئے تھے۔ روایت ہے کہ ابو نعیم نے نوجی حضرمی سے روایت کیا ہے کہ وہ سفر صفین میں مولا کائنات کے ساتھ تھے۔
وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نینوا کے قریب پہنچے جہاں حضرت یونس علیہ السلام کا مزار اقدس ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ندا لگائی، آواز لگائی، اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ میں نے عرض کی کس لیے رکے ہیں؟ اس وقت مولا کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ امام حسین فرات کے کنارے شہید کیے جائیں گے۔ راوی کہتے ہیں پھر ہم مولا کائنات کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کے مقام پر پہنچے۔ مولا کائنات نے وہاں بیان فرمایا یہاں ان شہداء کے اونٹ بندھیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کے خون بہیں گے، جوانان آل محمد اس میدان میں شہید ہوں گے، آسمان اور زمین ان پر روئے گا۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ علی المرتضیٰ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک بڑی تعداد زمین کربلا کے چپے چپے کو پہچانتی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ کہاں اونٹ بندھیں گے، کہاں سامان رکھا جائے گا، کہاں خون بہے گا۔ لیکن ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب اتنا کچھ پتہ ہے تو مولا کائنات حضور کی بارگاہ میں نہیں جا رہے، سیدہ فاطمہ الزہرا نہیں جا رہی، حضرت ام فضل نہیں جا رہی، حضرت عباس نہیں جا رہے ہیں کہ دعا کروا لیں حضور حسین سے آپ کو بڑی محبت ہے، آپ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ریحانت الرسول ہے، سبط رسول ہے، یہ تو میرا لال ہے، آپ تو چومتے ہیں، سونگتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں انہیں، آپ دعا فرما دیں کہ یہ واقعہ نہ ہو۔ یہ کیوں نہیں کی حضور علیہ السلام نے دعا؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ مقام امتحان میں ثابت قدمی درکار ہوتی ہے، اور یہ محل عذر و تعامل نہیں ہے۔ ایسے موقع پر جان سے دریغ کرنا بہادر مردوں کا شیوا نہیں ہے، اخلاص سے جان نثاری عین تمنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی، مولا علی نے بھی دعا کی، سیدہ فاطمہ اور صحابہ اہل بیت نے بھی دعا کی۔ دعا یہ کی کہ حسین اس امتحان میں کامیاب ہوں۔ اور یہی درس ہمارے لیے ہے کہ ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ جب کبھی آزمائش کو مصیبت آ جائے تو صبر کے ساتھ، دعا کے ساتھ اس عرصے کو گزاریں۔ اور ویسے یہ دعا بھی ہم کمزوروں کو کرنا چاہیے کہ ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، یہ جن کا شیوا تھا وہی امتحان بھی دیے۔ حضرت ابراہیم نے امتحان دیا، حضور علیہ السلام پر طرح طرح کی آزمائش آئی، امام حسین پر اس قدر بڑا امتحان آیا جس میں آپ کامیاب ہوئی، آپ ہی کی شان تھی۔ ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں، اللہ ہمیں امتحانات سے، آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل کل اسی علامہ عاصم قادری کے یوٹیوب چینل پر سیکنڈ ایپیسوڈ اپلوڈ کیا جائے گا جس کا موضوع ہوگا کہ یزید تخت پر کیسے بیٹھا اور امام حسین سے اس نے دشمنی کیوں لی۔